سرپرائزڈ ہے، اچنبے میں ہے کہ کیا کوئی بشر اس قدر ترقی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی رفتار دنیا میں ہو سکتی ہے، حالانکہ ہو چکی ہے، ہو سکتی ہے کہ رات کے ایک حصے میں تیزی کے ساتھ، اور اس قدر تیزی کے ساتھ کہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، عقل اس معجزے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پچھلے 1400 چلر سالوں سے مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، جو یہود اور نصارہ کی سنگٹن ہے، ایک یونین ہے، اور وہ ہمیشہ اسلام پر رقیق حملے کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فلاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں، حدیث میں، تاریخ اسلام میں، اور پھر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں میں۔ یہ کس کا کام ہے؟ اسلام دوستوں کا کام بولیے نہیں ہے، یہ اسلام دشمنوں کی سازش ہے۔ یہ آج بھی اس سازش پر لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مگر المیہ سب سے بڑا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانا۔ لفظ نبی پر اگر غور کیا جائے، نبی کہتے ہیں کہ غیب کی خبر دینے والے۔ The definition of the نبی، جو پروفٹ جسے کہتے ہیں، جسے پروفیسی کہتے ہیں، پڑھے لکھے بچوں کو پتا ہے کہ پروفیسی کسے کہتے ہیں، جو انسین ہے، جو انسرٹین ہے، جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے سے پہلے جس کے بارے میں بتا دیا جائے، وہ جو انسان کی عقل سے چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ فلاں وقت پر ایسے ایسا ہونے والا ہے، اسے پروفیسی کہتے ہیں۔ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں پردے غیب میں، کس میں ہے؟ پردے غیب میں، اس کو کھول کر بتا دینا، اس کی حقائق کو مخلوق کے سامنے، انسانیت کے سامنے بلا تفریق مذہب و ملت رکھ دینا۔ معراج کا معجزہ حضور نے صرف صحابہ سے نہیں سنایا تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ فضائل مناقب پر تو گزشتہ سال گفتگو ہوئی، میں سفر سے آ رہا تھا، بھی 8:30 پر حیدرآباد پہنچا اور جماعت تیار تھی، خانقاہ میں نماز پڑھی اور فوراً ڈولی والے کھایا، مجاہد بھائی کی فون کال شروع ہوئی۔ میں نے کہا ابھی ڈرائیور صاحب کی چھٹی پر، پھر جیسے تیسے گاڑی بھگاتا ہوا آپ کی خدمت پہ پہنچ گیا۔ سفر کے آتے وقت میں نے خود میری اپنی تقریر کی کلپ سنی جو یہاں کی تھی، اور میں نے اس سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ واقعات معراج پر گفتگو کر دی تھی۔ تو آج میں the concept of معراج پر آپ حضرات سے تھوڑی گفتگو کروں گا، اگرچہ کہ سبجیکٹ تھوڑا ڈرائی رہے گا، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کروں گا۔ تو جو معترضین کے جو اعتراض ہے، جو لوگ معراج پر اعتراض کرتے ہیں، جلسہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں، مسجدوں کو سجانے پر اعتراض کرتے ہیں، محافل معراج کے منعقد کرنے پر معترض، حالانکہ وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور قوم کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہو کر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اعتراض کرنا اپنوں کا نہیں غیروں کا طریقہ ہے۔ اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے کر گئے تو حضور نے آ کر صرف حضرت سیدنا ابو بکر سے نہیں کہا تھا کہ ابو بکر میں معراج کو جا کر آیا، ان کو تو بعد میں پتا چلا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اجلہ صحابہ سے حضور نے نہیں فرمایا کہ میں رات ایک حصے میں سفر معراج کر کر آیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں، بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کی امامت کر کر آیا ہوں، جنتوں کا مشاہدہ کر کر آیا ہوں، دوزخ کا مشاہدہ کر کر آیا ہوں، جنتیوں کی احوال دیکھ کر آیا ہوں، دوزخیوں پر ہونے والے عذاب دیکھ کر آیا ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب پہ پہنچا ہوں، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کباٹ جتنی آپس میں مل جاتی ہے، the meeting point of an arc جسے کہتے ہیں، اتنا قریب ہو کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر انعامات فرمائے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ثم لنا فتح اللہ، اس کے بعد فقان قاب قوسین او ادنا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اتنے قرب میں جا کر آیا ہوں۔ حضور نے یہ باتیں پہلے
اپنے اصحاب سے سب سے زیادہ قریبی اصحاب رسول میں کون ہے؟ کہا جائے گا سیدنا ابو بکر صدیق، یعنی غالب سرکار پاک ہے۔ لیکن سرکار کے معجزے کی خبر حضرت صدیق اکبر نے امت مسلمہ کو نہیں دی۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے معجزے کی خبر اپنے اصحاب کو نہیں دی، بلکہ معتبر کتب حدیث میں ہے، بخاری اور سیاستہ کی حدیث ہے کہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے مکے میں ایک سراسمگی دوڑی، ایک کیوس کا ماحول ہوا، ایک ہنگامہ آرائی ہوئی۔ سارے مشرکین مکہ سڑکوں پر نکل کر آئے اور سڑکوں پر نکل آ کر ہنگامہ برپا کرنے لگے۔ ایک ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا اور مل کر کہتا، ابو جہل ابو لہب سے ملتا، شیبہ عتبہ سے ملتا، اکرمہ سے ملتا۔ جتنے مخالفین تھے ابو سفیان وغیرہ، یہ آپس میں ایک پنچایت بٹھا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تم نے سنا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے سنا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک رات کے حصے میں مکے سے چلے بیت المقدس پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقصی گئے اور وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی، ساتوں آسمان کی سیر کی، ایک نہیں دو نہیں ساتوں آسمان۔ اس کے بعد جنت بھی دیکھی، اس کے بعد دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اس کے بعد اللہ سے بھی ملے، اس کے بعد تحفے تحائف بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ بات ہوئی کفار میں تو وہ ہنسنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ وہ ہنسنے لگے، اور ایسے ہنسنے لگے کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، حضور کی انسلٹ کرنی شروع کی، تضحیق کرنی شروع کی۔ اب تعجب خیز بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے تو حضور کی کوئی بات نہیں مانی، اور ہمارا کیا معاملہ ہے بحیثیت مسلمان؟ یؤمنون بالغیب۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کو کیا دیکھا ہے، سنا ہے، اس کے قریب پہنچے نہیں نا؟ ہم تو نہیں پہنچے، لیکن ہم پر کیا حکم ہے اللہ کا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ یہ سارے معاملات جو ہے غیب کے پردے حجاب میں، اللہ ہے، آخرت ہے، برزخ ہے، یوم النشور ہے، پھر سے اٹھایا جانا ہے، جزا ہے، سزا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ حشر کا میدان، قبر پاؤ، یہ سب ساری چیزیں غیب ہیں۔ کیا ہے وہ یہ؟ اور اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، تمہیں غیب پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ پڑھتے ہیں نام، پرنسپل سا پرنسپل ہے۔ فرشتوں کو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ بولیے کا جبرائیل کو دیکھا ہے، میکائیل کو دیکھا، بھئی وہ فرشتہ جو آپ کے دو کانوں پہ دو وراجمان ہوتے ہیں، بڑی شان سے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اور جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد انسان رہتا نہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے بعد انسان رہتا نہیں۔ اگر فرشتہ دکھ جائے آخری وقت میں کوئی بزرگ ہے، مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو گھر والے بولیں گے ان کا وقت ہو گیا ہے، اب کنفرم ہے، ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے، اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تو انسان رہتا نہیں ہے۔ اسی لیے دعا لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ دیکھے نہ کہ یہ بہتر ہے ہمارے لیے، جیتے جی تو یہی دعا کرتے ہیں۔ اب تو کانسیپٹ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، دیکھیے آپ اس پر غور کریں جملوں پر، پاک ہے وہ ذات۔ پہلے اللہ اپنی تعریف فرماتا ہے، اللہ اپنی تعریف کرتا ہے، اپنی پاکی، اپنی بزرگی، اپنی شان، اپنا پاور بتاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، جو رات کے حصے میں بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں پر اہل علم کی توجہ چاہوں، یہاں پہ بے رسول ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا۔ رسول کو لے گئے، کیا تعجب کی بات ہے، رسول کو لے گئے، نبی کو لے گئے، کیا تعجب کی بات ہے، نبی تو ہوتے ہی ہے لیکن پاورفل، لیکن اب اللہ فرما رہا ہے یہاں بات نبی اور رسول کی نہیں ہو رہی، میں اپنے بندے کو لے کر گیا، میں اپنے خاص مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کی رات میں صرف اپنے نبی پر انعام نہیں فرما رہا ہے بلکہ ساری انسانیت کو عروج عطا فرما رہا ہے، ارتقاء عطا فرما رہا ہے، ترقی عطا فرما رہا ہے، بلندی عطا فرما رہا ہے، ایسی بلندی عطا فرما رہا ہے کہ آج تک آدم کے پیدا ہونے کے بعد بھی آدم رہے آسمانوں میں اتنی بلندی اللہ نے کسی کو سرفراز نہیں فرمائی جو ہمارے نبی کو عطا کی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے جب معراج کی رات آتی ہے، جو شب آتی ہے تو اہل سنت معمولات میں لگ جاتے ہیں، جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے،
تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ بھئی گئے تھے، ضرور گئے تھے، we don't deny it، گئے تھے، خواب میں گئے تھے۔ ہمارے جو معترضین ہیں، جو حریف ہیں، جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کی جو تحقیق میں آپ سے عرض کروں وہ یہ کہتے ہیں ہاں گئے تھے ضرور تھے لیکن خواب میں گئے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، کیا جملہ ہوتا ہے بتائیے؟ دیگر جماعتوں کا اہل سنت خواب میں گئے تھے۔ تو میں نے کہا اگر خواب میں حضور گئے تھے، ایک تو پرنسپل آپ سمجھ لیجئے کہ عبد جو ہوتا ہے نا، عبد کی جو تعریف ہے فرشتے کی نہیں، یہاں پر عبد ہوتا ہے روح اور جسم کا مرکب۔ روح نہیں ہے تو عبد نہیں ہوگا، متوفا ہو جائے گا، متوفا ہو جائے گا، فوت شدہ ہو جائے گا، عبد۔ تو دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک لغت کے اعتبار سے ایک لٹرری میں آپ کو میننگ بتا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً دیکھیں آپ، اگر حضور کو مانا جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو دوسروں کا عقیدہ ہے کہ حضور خواب کی حالت میں معراج کر کر آئے، راتوں رات کر کر آئے۔ اب میں صبح اٹھوں، مجھے کوئی محلے میں ملے، عبد الرحمان صاحب سے ملے، اور عبد الرحمان صاحب بیٹھ کر گئے باہر محلے والوں سے، بھائی خواب میں کل میں رات مکہ شریف جا کر آ گیا۔ تو لوگ یوں دیکھیں گے، بولے حضرت رات میں آپ جگہ شاید۔ اس کے بعد دوسرے سال ملے تو بولے میں رات مکہ شریف بھی گیا اور مدینہ شریف بھی گیا، اور ہمارے مؤذن صاحب کیا نام ہے، دلدار میں اذان دے رہے تھے، اتنی دیر میں جا کر بھی آ گیا۔ آپ بولیں گے بھائی آپ سوری میرے کو جانے دیجئے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ یہی کہیں گے نا، اگر اس کے ساتھ ایک جملہ لگا دے مولانا عبد الرحمان صاحب، یہ کہیں کہ بھائی میں رات میں جب سویا، خواب میں رات مکے کو بھی گیا، مدینے کو بھی گیا، حضور کے پاس سلام بھی عرض کرا، دلدار اذان دے رہے تھے، اذان کے ختم ہونے سے پہلے آ گیا۔ آپ بولیں گے دس از پاسبل۔ کیا بولیں گے آپ؟ دس از پاسبل۔ خواب میں تو جا سکتے ہیں آپ، حقیقت میں نہیں جا سکتے۔ تو خواب پر کوئی بے وقوف بھی اعتراض بولیے، صاحب علم کا بارے میں بہت دور کی بات ہے، کوئی بے وقوف بھی خواب پر اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ نے امریکہ جا کر آ گیا رات تھے جس سے دس از پاسبل، جا سکتے ہیں آپ۔ میں دنیا کی سیر کر کے جنت دیکھ کر آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں نے جنت دیکھی تو گھر والے تھوڑی گئے کہ پاگل ہو گیا ہے کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے۔ ہاں دس از پاسبل، تیری روح کیا، تیری روح اتنی ترقی کر سکتی ہے، تو نہیں کر سکتا، جسم نہیں کر سکتا، روح کر سکتی ہے کہ رات کے حصے میں مکے کو بھی جائے، مدینے کو بھی جائے، اور جا کے دیکھ کر زیارت کر کر آ جائے، اور خواب میں یہ ممکن ہے۔ اب جب حضور اگر فرما دیتے کہ میں خواب میں دیکھ کر آیا، جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی ہے، تو پھر مشرکین مکہ دیوانے تو نہیں تھے نا، وہ پاگل تو نہیں تھے نا، صاحبان علم تھے، وہ بے وقوف تو نہیں تھے، بات ختم ہو گئی تھی۔ اعتراض کس بات پر ہوتا، جھگڑا کس بات پر ہوتا، ہنگامہ کس بات پر ہوتا؟ تو مشرکین مکہ حضور کے دشمن تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو ہوا ہے۔ یہ دیکھیں وہ جس منزل پر تھے حالت کفر میں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ ہو جائے گا، وہ جو حالت کفر میں جس منزل میں تھے، افسوس آج کے مسلمان حالت ایمان میں اس منزل پر نہیں ہے۔ کیا کیا بتائیں؟ اچھا ایسا ہے، رات چلو ایک کام کرتے ہیں، بہت قریب ہے نا، ابو بکر کے پاس جا کر مزے لے کر آتے ہیں۔ کیا کہا؟ ابو بکر کے پاس چلو، وہ بڑے قریب ہے نا، پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اب دل میں آگ بھڑک رہی ہے نفرتوں کی حضور کے حوالے سے۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہا، اب دیکھیے سوال کرنے کا انداز اور صحابہ کا ایمان اور حضور پر کیسا ہے اور بھروسہ اس قدر مضبوط ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حدیث شریف ہے اور مشہور معروف حدیث ہے، میں منمانی اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے، السلام علیکم، علیہ السلام ہوئی، اور کہا کیسے ابو بکر ابن قحافہ؟ تو کہا ٹھیک ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ دیکھا چوک گئے ہو، ساری ٹیم آئی ہے، جو نکلتی ہے نا ٹیمیں، وہ ٹیم بن کر آئی ہے، اور کچھ نہ کچھ بات تو ہے، ایسے تھوڑی آئے۔ بولے کیسے آنا ہوا؟ تو کہا اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، کیا انسان اتنی تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے؟ سوال میں ان کے تھوڑی سی لچک دیکھیں اور مکر اور فریب اور دجل دیکھیں ان کا، کہ ایک شخص رات میں سفر کرے، مکے سے نکلے، اقصیٰ کو جائے رات اور وہاں پر
رکے، توقف کرے اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کر لوٹے، اس حالت میں لوٹے کہ اس کے بستر کی حالت بھی متغیر نہیں ہوئی، یعنی بستر گرم ہے تو گرم ہے، بستر چھوڑنے کے بعد گرم ہے، تو حضرت ابوبکر کے نور ایمانی پر قربان جائے گی۔ مسکرا کر کہنے لگے، سمجھ گئے، ارے حضور کی تربیت یافتہ ہے یار، سرکار کی خدمت میں رہے، سمجھ گئے۔ کہا تم سے کس نے کہا؟ تو کہا یہ نہیں کہا کہ نہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیا۔ حضرت ابوبکر پہلے کہتے تھے ذہانت دیکھیے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق نور الہی سے نہ دیکھے تو پھر کون دیکھے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا، یہ نہیں کہا فوراً جواب اسٹریٹ فارورڈ دس از ناٹ پاسبل، نہیں، کہا تم سے کس نے کہا؟ تم سے کس نے کہا؟ تو کہا تمہارے نبی محمد کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اگر میرے نبی فرمائے ہیں، پکا میرے نبی فرمائے، تو کہا ہاں تمہارے، تو سچ کہا میرے مصطفیٰ، تو کہا سچ کہا، ہوا صدیق۔ اور جب حضور معراج سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں حضور کو ایک فکر تھی، بھائی اتنا بڑا دعویٰ انسانیت میں آج تک تو کسی نے نہیں کیا ہے نا، کہ رات کے رات ہو کر آ جائے اور اللہ سے مل کر آ جائے۔ تو حضور کو ایک فکر لائے ہوئی کہ کفار جو میرے پہلے سے بہت دشمن ہیں تو میری تصدیق اڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، میری توہین کر، کہیں اسلام کی توہین نہ ہو جائے، کہیں اسلام کا مذاق نہ بن جائے۔ دیکھیں حضور کے دل پر کتنا گراں گزر رہا ہے، یہ کتنا گراں گزر رہا ہے۔ حضور نے آخر میں سوال کر دیا جبرائیل سے، اور جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے ایک بات بتاؤ، میں جب زمین پر جاؤں گا اور راستے میں گفتگو ہو رہی سفر کے دوران اور میں معراج کے واقعات سناؤں گا تو کیا لوگ میری باتوں کو قبول کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر، حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے اس تصدیق کرنے والے ابوبکر ہوں، وہ صدیق ہیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات نکلے، سفر معراج ہوا۔ اب سفر معراج کیوں ہوا؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل تو کسی بھی نبی کو ایسا معجزہ عطا نہیں کیا۔ اب دیکھیے، آبجیکشن کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس بات پر آبجیکشن کر رہے ہیں، حضور پر کر رہے ہیں یا اللہ کی قدرت پر کر رہے ہیں، یہ طے کر لینا چاہیے۔ معراج کا انکار کرنے والوں کو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ انکار کس بات کا ہے، اللہ کی طاقت اور قوت کا ہے یا مصطفیٰ کے کمالات کا ہے۔ دونوں حالتوں میں کافر ہو جائے گا، دونوں حالتوں میں اسلام سے اس کا کوئی سہوکار بتائیے نہیں رہے گا۔ اب آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو معراج کو آپ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ معراج۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ معجزہ معراج۔ اب وہ معجزہ ہی نہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب معجزے کی تعریف سمپل سے سن لیجیے، قرآن میں میرے نبی کا معجزہ ہے نا، بتائیے اللہ نے مختلف وقتوں پر مختلف پیغمبروں کو ڈفرنٹ مختلف معجزات عطا کیے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تفصیلات ہیں۔ ایک ہی ایگزامپل دوں آپ کو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب نے پڑھا ہے، سب جانتے ہیں۔ جب پہنچے فرعون کے دربار میں، جادوگر آ گئے، اللہ فرماتا ہے تو موسیٰ گھبرا کے، لا تخف، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول ڈرا نہیں کرتے، موسیٰ ڈر بن، کہا مولا اتنے سارے سانپ پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے لاٹھیاں پھینکی سانپ بن گئے، رسیاں پھینکی سانپ بن گئے، کہیں مجھ پر یہ حملہ آور تو نہ ہو جائے گے؟ تو کہا نہیں ڈرنا، تو ہمارے رسول ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اس کے بعد جب مظاہرہ انہوں نے کر دیا تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے موسیٰ تیرا عصا پھینک دے۔ تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سانپوں کے درمیان میں ایسا کیسے پھینکو، پھینک دیا، بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نکل گیا۔ یہ قرآن ہے، یہ قصہ کہانی بولیے قرآن کی آیت ہے، نص سے قرآن ہے، نص سے قرآن۔ اگر انکار کرے گا تو کافر۔ میں آپ کو اس لیے ایگزامپل دیا کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اللہ کرے تو قدرت، نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت، کافر سے ہو تو استدراج۔ مغیر العقول، ایسی چیزیں جو عقل کو اچھبے میں ڈال دے، نو I cannot accept this. This is not possible. This cannot happen. اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت۔ میں بیمار بستر پر پڑا ہے، مرنے کو ڈاکٹر نے کہا پورے وائٹل آرگنز فیل ہو گئے، جائے گا، اٹھ کر ٹھہر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ انکار کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتا اللہ، نعوذ باللہ۔ بولیں گے؟ بولیے، سڑے سے سڑا بھی نہیں بولے گا، بدعقیدہ بھی نہیں بولے گا، پاگل بھی نہیں۔ ہاں اگر ہاں اللہ نے کر دیا بھائی، اللہ نے کرے وہ قدرت
نبی سے جو ہو وہ معجزہ، اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ عجز البشر بکمالہ، انسان کو عاجز کر دے اس کے کمال سے، کہ انسان بولے نو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا، میں عاجز آ گیا ہوں۔ انسان سوچے سوچے سوچے، اس کے بعد کیا بولے کوئی کام آپ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ کیا کرتے؟ پہلے کوشش کرتے کوشش کرتے کوشش کرتے، اس کے بعد بولتے نہیں بھائی میں عاجز آ گیا، اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو معجزے کی تعریف یہ ہے دوستو کہ انسان بولے کہ میں نے سوچا، میں نے غور کی، میں نے فکر کی، لیکن اب میں عاجز آ گیا ہوں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو۔ اور یہ دراصل اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پرتو ہے جو نبی کو ملا، اور جو نبی سے اولیاء کو ملا اسے کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کا بھی انکار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کرامت کا ذکر خود قرآن میں، جب بات چلیے تو سورۃ النمل پڑھے، تفسیر پڑھے یا ترجمہ پڑھے۔ ایک ہی واقعہ، سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ہدہد غائب ہو گیا۔ ہدہد کیا ہے؟ چھوٹا سا پرندہ آج بھی نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت حسین ہوتا ہے، ام کان من الغائبین، کدھر گیا نظر نہیں آتا۔ تو اب جب آیا تو ڈرتا ڈرتا آیا، سلیمان ہے بادشاہ، اللہ نے ایسی ملک، ایسی سلیمانی اور ایسا ملک، ایسی بادشاہی کسی کو دی نہیں، کیونکہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ایسی سلطنت کا مجھے بادشاہ بنا کہ پھر میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت دینی ہی نہیں، تو دے گا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان تجھے دی، زمین تو زمین، آسمان کو بھی تیرے نے مسخر کر دیا، ہواؤں پر بھی تیری حکومت چلے گی، ہوا پر تیری حکومت چلے گی، تخت کو کہے گا اڑ جائے گا، ہوا لے کر اڑ جائے گی، ہوا کو بھی ہم نے تیرے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے، دربار سجا ہوا ہے، اور خود بھاگتا ہوا اڑتا ہوا آیا، سلیمان کو آیا چلا، کہاں گیا تھا؟ وہ تھا قبری۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہوں، میں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن پڑھ دیں آپ جا کر اپنے لفظوں میں۔ کہاں گیا تھا؟ تو کہا سلیمان تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اب بچنا تھا اس کو۔ تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا تمہارے پیروں میں ایک حکومت چل رہی ہے۔ تو سلیمان کو بڑا جلال آیا، ہاں علیہ السلام، کہ میرے پیروں میں کوئی حکومت چل رہی ہے؟ تو کہا کس کی ہے؟ تو ملک سبا کی ہے، ایک عورت کی ہے، اور بلقیس اس کا نام ہے، اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور تمہارے پاس تو ایسا تخت بھی نہیں جیسا تخت اس کے پاس ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو اسے کہو کہ وہ اسلام قبول کر لے، ورنہ ہم اس کا باجا بنا دیں گے۔ اس کی ایک چیٹ بتا دیں گے، جنگ کرنے کے کیا مطلب؟ لیٹر لکھا قرآن کیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ اِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے، یہ بھیجا دیا۔ اب وہ جب دیکھی یہ لیٹر تو پریشان ہوئی اور کہنے لگی، مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ نہیں جانے کے، نہیں یہ بات ہی الگ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیا، ہمیں ملنا چاہیے۔ خود جب آیا لوٹ کر لیٹر پہنچا کر، یہ میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا وہاں بیٹھے اپنے درباریوں سے، کون ہے جو اس کا تخت مجھے لا کر دے؟ دیکھیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ سکتے تھے نا، نبی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی طاقت کا اظہار ہو، اللہ پر ایمان لانے والا کمزور بولے نہیں ہو سکتا، اللہ پر ایمان لانے والا ادنا نبی نہیں، نبی کے دربار میں بیٹھنے والے نشان کو اللہ قرآن میں ثابت کر رہا ہے۔ دیکھیے ان میں سے ایک جن اٹھا، جن کون؟ جن اٹھ کر کہنے لگا، قرآن کہہ رہا ہوں، اٹھ کر کہنے لگا کہ نشست کے برخاست تھوڑے سے پہلے لا دو۔ تو کہا اس سے تیز چاہیے، اس سے تیز چاہیے۔ ایک بندہ بیٹھا تھا انسان، آصف رقیہ اس کا نام آتا ہے روایتوں میں، اس نے کہا کہ اے سلیمان، اور اللہ فرماتا وَإِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کہنے لگا سلیمان تمہاری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں، 2000 میل دور، قرآن میں پڑھی آپ، 40 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 20 گز لمبا، کہا آنکھ کے جھپکنے کا فتویٰ آئی، قرآن کیا رہتے ہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کیسے لائے گا، کہاں سے لائے گا؟ سلیمان نے کہا گو ہے، آنکھ کے جھپکنے سے میرے تخت لا کر رکھ دیا۔ تو سلیمان نے کیا کہا معلوم ہے؟ شاباشی نہیں تھی اس کو، قرآن پڑھی ہے آپ، شاباشی اس کو نہیں تھی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، you are nothing، تیرے پاس اتنا پاور ہے، میں تیرے پر الٹیمیٹ پاور تو اللہ کا ہے، اللہ نے تجھے یہ علم عطا کیا، یہ طاقت قوت عطا کی۔ تو اللہ سلیمان کے دربار میں بیٹھنے والے
قرآن کہہ رہا ہوں دیکھیے، میں کوئی ریفرنس نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے، یہ مطعون ہے وغیرہ، تو قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن بالکل صرف قرآن سمجھا رہا ہوں۔ سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا پاور ہے، کہا یہ اللہ کا پاور ہے۔ تو سلیمان کے دربار میں بیٹھنے والے ادنا سی امتی کو اللہ یہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور جا کر تخت اٹھا کر لے کر آئے۔ تو ارے دربار میں بیٹھنے والے کا یہ عالم ہے سلیمان کے، اور سلیمان جس کے دربار میں بیٹھتے ہیں انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سلیمان کی سلطنت جن کے صدقے ہے وہ میرے اور تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ سلیمان کا امتی لے کر آئے، آپ مان جاتے ہیں، لیکن اللہ کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور کہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہے کہ لے گا پروردگار، تو اللہ فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کس کے ارد گرد؟ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمارے محبوب کو ہم کو دکھانا چاہتے ہیں، اور ہم نے دکھایا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور علماء فرماتے ہیں، فخر الدین رازی کی تفسیر ہے کہ انہ هو السمیع البصیر جو آیا ہے وہ بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، یہ بھی ضمیر حضور کی طرف پڑتی ہے۔ بے شک میرا محبوب دیکھنے اور سننے والا ہے، تم یہ چیلنج نہیں کرتا۔ تو دوستو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے اہل سنت میں اور دیگر مکاتب فکر میں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جسم کے ساتھ ہمارا ایمان ہے۔ اگر صرف خواب میں ہوئی تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ معراج مع الجسم ہوئی ہے، بولیے معراج مع الجسم ہوئی۔ اور کیوں ہوئی ہے معراج؟ حضور نے سختیاں جھیلی، مخالفتیں انتہا کو پہنچی، آقا علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، 3.5 سال قید و مشقت میں رکھا گیا۔ جب حضور کے بعد حضور نے خود فرمایا میرے لیے عام الحسن ہے، میرا چچا جو میرا محسن تھا، جو میرا مشفق تھا، جو میرا مدافع تھا، جو میرا دفاع کرتا تھا، جو مجھے بچایا کرتا تھا، جو میری دیکھ بھال کرتا تھا، وہ چلا گیا۔ حضور ہم میں تھے، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ بھی چلے گئے۔ اب ایسے صورتحال میں حضور نے کیا کیا پتا؟ سارا سال مکہ بنایا، سارا سال میرے نبی کبھی نہیں کرتے حضور ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کو چھوڑ دے حضور، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن صدمہ اتنا بڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، میرا حبیب مغموم ہے، اب اس کو ایسی خوشی دوں گا اور ایسا انعام عطا فرماؤں گا کہ میرا محبوب سارے کو بھول جائے گا۔ اب جب تفصیلات تو آپ نے سنی ہے، ماشاءاللہ حضور چلے، مکے سے ہوئے، براق لایا گیا۔ اب یہاں پر جو معترضین کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو فی الحال بالائے طاق رکھتے ہیں۔ انسانیت نے جو ترقی کی، سائنس کی میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جتنی ترقیات کے خلا میں اڑا جا سکتا ہے، پہنچا جا سکتا ہے، آسمانوں کا سینہ پار کیا جا سکتا ہے، یہ سائنس نے سبق پایا ہے معراج سے۔ کیوں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال کے دیوانے نہیں تھے بھائی، ان کے پاپا فلسفر تو پیدا نہیں ہوئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھیے پوچھے ان سے، ماشاءاللہ آدھا کلام تو یاد ہے ان کو، آدھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے، حافظ ہو جائیں گے علامہ اقبال کے کلام کے، اللہ نے چاہا تو۔ اقبال کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ معراج مصطفیٰ سے مجھ کو سبق ملا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، وہ گردوں جسے پار کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، مسخر کرنا، ہواؤں میں اڑ جانا، چاند ستاروں تک پہنچ جانا، مریخ تک چلے جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ سب معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، سیٹلائٹ ہے، یہ موبائل فون ہے، یہ جی پی ایس سسٹم ہے، یہ نیویگیشن سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا نظام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی معراج کا صدقہ ہے۔ انسان نے مستقل کیا، ایک تحفہ نہیں ملا حضور کو، اور ایسے قرب میں پہنچے، بالکل قرب کی منزل میں دیکھیے آپ، اور جب قرب کی منزل میں پہنچتے ہیں نا تو بندے کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ بھائی کسی بادشاہ کے پاس پہنچ جائیے آپ تو کوئی یاد رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، بھول جائیں گے سب کو آپ۔ لیکن اللہ نے ایسا قرب عطا فرمایا کہ تمام انبیاء جانتے ہیں، رشک کر رہے ہیں کہ آج تک اس منزل پر کوئی نہیں گیا، اتنا عروج تو کسی نے پایا نہیں، کسی نے نہیں پایا ہے۔ تو حضور جب پہنچے قرب کی منزلوں میں
تو حضور کو تو سارے غم بھول جانے چاہیے تھے. کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ پھر ہم جیسے گناہگاروں کو کون یاد رکھے؟ بھائی حضرت ابوبکر یاد آ جائے تو تعجب نہیں, عمر یاد آ جائے تو تعجب نہیں, عثمان یاد آ جائے تعجب نہیں, علی یاد آ جائے, طلحہ یاد آ جائے, سلمان یاد آ جائے, بی بی فاطمہ یاد آ جائے تعجب نہیں. حضور نے کس کو یاد کیا؟ توجہ طلب بات ہے. قرب کی منزل پہ پہنچے. ابن اساکر نقل کرتے ہیں بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے, اگرچہ لوگ کم جانتے ہیں. جب قرب کی منزل پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وہی فرمائی مصطفیٰ کو جو چاہیے فرما. سمجھ رہے آپ؟ سورہ نجم کی آیت ہے, وہ دیا جو اللہ دینا چاہتا تھا. اب جو مکالمہ ہوا اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت ساری باتیں نہیں, ایک حصہ. جب گفتگو ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا, اور کتنی دیر ہوئی, کتنے وقت تک ہوئی, اللہ جانے, اللہ کا نبی جانے, کوئی نہیں بتا سکتا کیا ڈیوریشن تھا. اللہ نے ایک سوال فرمایا اپنے حبیب سے کہ میرے محبوب, میں نے تم کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اس بات کا تمہیں کوئی غم ہے, حزن ہے, ملال ہے, رنج ہے, تکلیف ہے؟ کیوں؟ یہودی تانا دیتے تھے, ارے آئے بھی تو کیا موسیٰ کے بعد آئے نا, داؤد کے بعد آئے, سولومن کے بعد آئے. عیسائی تانا دیتے تھے کہ عیسیٰ کے بعد آئے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بعد میں آنے والا افضل نہیں ہوتا, اس کی الگ تحقیق, اس کی الگ گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی رہے گی. تو تانے دیتے تھے. تو حضور تو صابر اور شاکر ہے, اللہ کی مرضی سے راضی ہے ہمیشہ. تو حضور کا گلا اور شکوہ کرنے والے تھے. حضور نے کہا نہیں مولا, تو نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا, اس کا کوئی رنج نہیں, کوئی حسن بنا نہیں, خوش نہیں ہے پروردگار. تو اس کے بعد حضور سے اللہ نے پھر سوال کیا کہ میرے محبوب, میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا, اس بات کا بھی کہا تجھے کوئی غم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں مولا نہیں ہے. تو اللہ نے پوچھا پھر تیسرا سوال کہ مصطفیٰ مجھ سے پوچھ تو صحیح میرے حبیب کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اب یہاں سے پردے اٹھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پردے اٹھے ہیں میرا. ایک پردہ اٹھ رہا ہے, ایک پردہ ہمارے حوالے سے اٹھ رہا ہے. تو حضور نے پوچھا مولا تو فرما دے کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا؟ چاہتا تو پہلی بنا کر بھی بھیجتا تھا, آخری امت بنا کر کیوں بھیجا؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب, حشر کے میدان میں جب نامے اعمال ٹولے کھولے جائیں گے تو ایک امت کے عیبوں کا تماشا دوسری امت ٹھہر کر دیکھے. آدم کی امت نوح کی امت کا تماشا دیکھے گی, نوح کی امت ابراہیم کی امت کا, ابراہیم کی امت اسماعیل کی, اسحاق کی, سولومن کی, سلیمان کی, داؤد کی تفصیل ہے. تو ایک نبی کی امت کیا کرے گی, ارے ان کے پاس یہ تھے, اچھا ارے اتنے بڑے بڑے باتیں تو لکھے تھی, ان کی امت ایسا کرتی تھی, ان کی امت. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ایک امت ٹھہر کر دوسرے نبی کی امت کا تماشا دیکھے گی. مصطفیٰ میں نے تیری امت کو آخری امت اس نے بنا کر بھیجا ہے کہ جب حشر کے دن نامے اعمال کو تولا جائے گا تو حبیب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور نبی کی امت ٹھہر کر تیری امت کا تماشا دیکھے, اس لیے میں نے اس کو سب سے آخری میں رکھا ہے. اور اتنا بڑا کرم فرمایا ہے. معراج کی رات ایک تحفہ نہیں ملا ہے دوستو, 4 ملے. باقی کتنے ملے ہیں وہ تو اللہ اس کے رسول جانے, لیکن 4 ملے ہیں. سب سے پہلا تحفہ کیا ملا ہے آپ کو تو پتہ ہے, نماز ملی ہے. بے شک 5 وقت 50 وقت کی تھی, 5 وقت کی ملی ہے. لیکن سنیے کتنا کرم ہے مصطفیٰ کی نسبتوں کے صدقے میں ہم پر اور آپ پر. اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی, اور وحی فرما کر کہا کہ محبوب آج کی رات تمہیں میں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ تمہاری امت میں اگر کوئی خالص توحید پر قائم رہے, توحید اہل سنت کم بولتے ہیں توحید پر, لیکن ایسا نہیں ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دربار پڑھے, خالص توحید توحید ملے, اس کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ نہیں ملے گا. سنیے توحید کے بارے میں پھر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے آپ کی امت میں, اور اس حالت میں وہ مر جائے کہ اللہ کو ایک مانتا, بولو اللہ کو ایک مانتا ہوں, تو مصطفیٰ مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا. صرف اللہ کو, گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے دوستو. لیکن کتنی تسلی دی جا رہی ہے حضور. پہلی گفتگو امت کے حوالے سے. لیکن آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں, بڑے آدمی کے پاس, تو اس توقع سے جاتے ہیں کہ مجھے کچھ مل جائے اس کے پاس سے. اب حکم الحاکمین کی بارگاہ میں پہلا انعام حضور کو مل گیا. کیا ملا؟ محبوب تمہاری امت میں کوئی توحید پر قائم رہے ہے کہ نہیں, بولیے. حضور نے کیا فرمایا, مجھے قطعی طور پر امید نہیں ہے. حضور نے فرمایا مجھے یقین ہے بلکہ کہ میری امت کبھی شرک پر جمع نہیں ہوگی. پچھلی امتیں شرک پر جمع ہو گئی تھی, مجتمع ہو گئی تھی, ان میں یونین ہو گیا تھا, لیکن حضور نے فرمایا میری امت کبھی شرک پر جمع
نہیں ہوگی۔ تو آپ ذرا سوچے جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہاری امت میں اگر کوئی توحید پر قائم رہا اور مر گیا اس حال میں، اس کو میں معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت فرما دوں۔ حضور کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی، ذرا سوچا حضور کی قلبی کیفیات کیا رہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ایک اور انعام کروں گا تمہاری امت پر، میں ایک اور انعام کروں گا۔ کہا مولا دے، عطا فرما، میں آیا ہی ہوں لینے کے لیے اور تو ہے ہی دینے کے لیے، پروردگار عطا فرما۔ اب ذرا غور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر تمہارا کوئی امتی نیکی کا صرف ارادہ کرے، قربان چاہیے انعامات پر معراج میں، اگر تمہارا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی کرے بھی نہ تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا۔ آئے قربان چاہیے، ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اور فرمایا اس کے بعد اگر وہ نیکی کرے تو ایک نہیں دوں گا، 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضور خوش ہو گئے، یا اللہ کیا عنایتیں ہیں میری امت پر، کتنا نواز رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ محبوب اگر تمہارا کوئی امتی کوئی گناہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، توجہ ہے آپ کی، گناہ کا ارادہ کرے، گناہ اس نے کیا نہیں تو اس کا گناہ نہیں لکھوں گا۔ واہ واہ، پچھلی امتیں سوچتی تو لکھا جاتا تھا، اس سے پہلے جتنی امتیں تصور نہیں کرتی، سوچتی گناہ کے بارے میں فرشتہ لکھ دیتا تھا، لیکن یہ میرے نبی کی امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے اور معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ گناہ کا سوچے گا، تصور نہیں لکھا جائے گا، اور گناہ اگر وہ کر دے گا تو 10 گنا گناہ نہیں دیا جائے گا، ایک گناہ ہی دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا محبوب 50 وقت نماز لے کر کرو۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے بار بار انٹرسیشن کیا تو اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہے تو 50 5 کر رہا ہوں لیکن اجر و ثواب 50، اور چوتھا انعام کیا ملا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ یہ 4 انعامات ہم کو ملے ہیں دوستو۔ یہ معراج کی مقدس ترین رات ہے، اور یقیناً یہ رات حضور پاک علیہ السلام کی کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پر ہوئے والے انعامات، ان سب کے ذکر جمیل کرنے کی رات ہے۔ اور یہ رات یقینی طور پر کثرت درود کی رات ہے۔ دیکھیے کسی بھی رات کا کسی بھی رات سے تعلق ہوتا ہے، اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ یہ خیال میں مفروضہ باطل خیال ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اگر اہمیت نہ ہوتی اس رات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان آئے گا انشاءاللہ، آخری 10 دن آپ مسجد میں اعتکاف اور تکلیف ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں حضرت ہم شب قدر تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں شب قدر تلاش؟ تو کہا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی سنت مبارک ہے۔ تو میں نے کہا ملی آپ کو؟ تو کہا برسوں سے بیٹھے ہیں، اب تک تو نہیں ملی، اللہ چاہا تو مل جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید پر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے نا، اس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھائی قرآن تو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، آپ کائے تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر تھوڑی نازل ہونے والا ہے۔ تو چنچنا کر کوئی بھی عقیدے والا ہو وہی کہے گا بات یہ نہیں ہے، اس رات کو اس رات سے نسبت ہے۔ کیا کہیں گے؟ اس رات کو اس رات سے نسبت ہے، اسی لیے میں نے کہا پوری 5 تاخراتیں ڈھونڈے گیا؟ تو کہا ہاں ڈھونڈے گے۔ میں نے کہا واہ بھائی، آپ قرآن کی تاخراتوں کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ شب قدر آپ کو مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ہم صاحبان قدر ہیں، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اس رات کو کیونکہ اس رات سے تعلق ہے جس رات میرے نبی سفر معراج پر تشریف لے کر گئے تھے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس معمول ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انصراف کرتے ہیں، اور عقیدت و احترام کا مظاہرہ کر حضور پاک علیہ السلام کے تذکار جمیل کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ اور یقیناً یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ میں کہوں اس سارے محلے کے لیے رحمتوں کا باعث ہے۔ جہاں کہیں اللہ کا، اللہ کے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اس علاقے کو، اس بستی کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، صحابہ بیٹھ کر انبیاء کرام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور آئے اور کہا کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا کیا چل رہا ہے؟ صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت کچھ نہیں، کچھ چل رہا تھا۔
تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ، وہ ہم کہہ رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، فلاں فلاں ہے، ایسا ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا، حضور نے ایسے چہرہ صحابہ کی طرف کر کے کہا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ۔ حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو انبیاء کا ذکر کی، کوئی سارا قرآن انبیاء کے ذکر سے بڑا بڑا ہے، کہ جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے۔ اور بالخصوص سفر معراج، یہ اس کو بھلا دینا، اس کو فراموش کر دینا، اس رات کی امپورٹنس کو، سگنیفیکنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اور اس کی جامعیت کو فراموش کر دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہائے کوئی بندہ ایسا عروج حاصل کرے، یہودی نہیں چاہتے، عربی نہیں چاہتے، ان کو معلوم ہے کہ یہ شرف سلیمان کو نہیں ملا ہے، یہ شرف داؤد کو نہیں ملا ہے، یہ موسیٰ کو نہیں ملا ہے، عیسائی نہیں چاہتے کہ یہ شرف عیسیٰ کو نہیں ملا، یہ شرف تنہا ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو ملا ہے، اور ان کے صدقے ساری امت پر اللہ نے انعام عطا فرمائے۔ یہی وہ رات ہے پیارے جس رات میں اللہ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ اس رات کی قدر کریں، اس رات کی عظمتوں کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی خطا لفظ سے زد ہوئی ہے تو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی ہمیں برکتیں عطا فرما، اس کی عظمتیں کا خیال کرنے کے میں توفیق عطا فرما۔ آقا پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے تحفے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اس مقدس رات کی سب کے طفیل و تصدق جس رات کو نے اپنے نبی پاک علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول فرمایا، انعامات کا نزول فرمایا، اللہ اس کا کچھ صدقہ کچھ حصہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کے اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ اگر ہم میں کوئی بیمار ہے پروردگار، ہمارے اقربا میں بیمار ہے، رشتہ دار اور دوست احباب میں کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مولا جو تم شدا ہے انہیں خیر سے اپنے گھروں کو واپس پہنچا۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب کا صدقہ عطا فرما، تیرے نبی کا صدقہ عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں رجب کی برکت عطا فرما، شعبان کی برکت عطا فرما اور رمضان کی برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما۔ خدائے عالم کے مسلمانوں کو جہاں کہیں ظلم زیادتی جور و ستم ہو رہا ہو پروردگار اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسلمانوں کی حمایت فرما، نصرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ترکی اور شام کے مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم فرما، مولا جو صدقے سے وہ دو جان ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں پالا، مونس و غمخوار تیری ہی ذات ہے پروردگار، تو ہی جانا کرے، تو ہی غموں کو عذاب کا دور کرنے والا ہے، مولا ان کے غموں کو دور فرما، ان کے تکلیف میں تخفیف فرما، ان سب کو صبر عطا فرما، دنیا و مافیہ میں ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اس محلے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی عمر میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا بانیان مسجد برادر محمد علی خان، مجاہد علی خان، ان کے رفقا، امام صاحب ہے، خطیب صاحب اور یہ جو ہمارے معززین ہیں، مولا اس مسجد کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ان کی اس عظیم خدمت کو قبول فرما، ان سب کے رزق میں، آل میں، اولاد میں، عمر میں برکتی عطا فرما، دین و دنیا کی راحت عطا فرما، مولا ہم سب کو بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمول فرما، جب تک زندہ رکھتے رہے حبیب پاک علیہ السلام کا وفادار بنا کر جلا، قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔